اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے حالات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت سے پیشنٹس ایسے رپورٹ کرتے ہیں کہ جو کہ ہمارے پاس آتے ہیں ان کو مختلف قسم کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آتے ہیں اور ان میں مسائل بے تحاشا ہوتے ہیں، اور ان کا جب بنیادی معائنہ کیا جاتا ہے فزیکلی ان میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اور وہ انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر جب آپ ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ایگزامن کرتے ہیں، ان کا معائنہ کرتے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ ان کو جو مسائل ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر اور ڈپریشن کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ نیند میں کمی ہونا، سر چکرانا، سر پر بوجھ رہنا، مختلف قسم کی سوچ آنا، مختلف قسم کے توہمات جو ہیں یا وہم کا شکار ہو جانا، اور پھر یہی چیز جو ہے آگے بڑھتے بڑھتے سومیٹائزیشن کا یہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی اعصابی کمزوری جو ہوتی ہے ان کے فزیکل ان کے جو حالات ہوتے ہیں ان پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ صرف انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں لیکن سومیٹائزیشن کو ہوتی ہے، جناب میرے بازو میں دم خم نہیں ہے، میرے بدن میں دم خم نہیں ہے، مجھ سے چلا نہیں جاتا، میرے پٹھوں میں سے دم نکل جاتا ہے، میں گر جاتا ہوں، میرا سر چکرانے لگتا ہے، مجھے جی بخار ہوتا ہے۔ جب آپ ان کا معائنہ کرتے ہیں بخار کچھ نہیں ہوتا، ان کے مسل پاور، ان کی ساری پرابلمز وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن ان کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے اور ان کی زندگی جو ہے اس وجہ سے کافی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو اب جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر، نیند کی کمی، ڈپریشن یا اس طرح کے اور جو مسائل ہوتے ہیں، سومیٹائزیشن، ان چیزوں میں سر پر بوجھ رہنا، نیند نہ آنا، یہ ساری پرابلم جو ہے اس کے لیے بعض اوقات ہمیں شارٹ ٹرم علاج کرنا پڑتا ہے، اور بعض ٹائم جو ہے تو ہمیں لانگ ٹرم پہ جا کے ان کو اینجیولیٹکس اور ساتھ ہی ساتھ پھر کبھی کبھار ایس ایس آر آئیز، اینٹی ڈپریسنٹس اور یہ چیزیں دینی پڑتی ہیں تاکہ ان کی طبیعت جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ خصوصاً جو پیری مینوپازل خواتین ہوتی ہیں، مینوپاز میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں یا مینوپاز سے گزر رہی ہوتی ہیں، یا ان کو مینوپاز جو ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر آج کل کے جو مسائل ہیں، گھریلو مسائل، معاشی اور معاشرتی مسائل جو ہیں، ان کی وجہ سے تقریباً زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نیند کی کمی کا شکار ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں۔ تو ایسی صورتوں میں ایک شارٹ ایکٹنگ کم عرصے کے لیے اگر ایک دوائی کا استعمال کرایا جائے وہ ہے الپرازولام، جو کہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں ان لوگوں میں کہ جن میں شارٹ عرصے کے لیے اینزیولیٹک یعنی ان کی انزائٹی کو کم کرنا مقصود ہے، تو ایک انزائٹی کو کم کرنے والی دوائی کے لیے اور ان کی نیند کو بہتر بنانے کے لیے، تاکہ ان کا سرکیڈین ردم جو ہے وہ بہتر ہو، ان کی رات اور دن کا جو سائیکل ہے وہ بہتر ہو، الپرازولام 0.25 یا 0.5 یا 1 ملی گرام کی ڈوز میں اس کا استعمال کرایا جا سکتا ہے، جو کہ ایک انٹرمیڈیٹ ایکٹنگ بینزوڈائزیپین ہے۔ اس کا ایفیکٹ جو ہے 6 سے 8 گھنٹے تک رہتا ہے، اور پھر جو ارلی مارننگ اٹھنا جو ہے لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے، اس کے ہینگ اوورز اتنے نہیں ہوتے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر میں انزائٹی کو کم کرنے کے کام آتا ہے۔ بطور ایک سلیپ انڈیوسر بینزوڈائزیپین ہے، بطور ایک سلیپ انڈیوسر استعمال ہوتا ہے، جو نیند کے مسائل ہوتے ہیں ان لوگوں میں اس کا استعمال کرایا جاتا ہے، یا پھر شارٹ ڈیوریشن کے لیے کچھ مسائل اگر ایسے ہوں، ایگزام فوبیا یا پھر اس طرح کی پرفارمنس انزائٹی، ان لوگوں میں بھی اس کا استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں میں لمبے عرصے تک اینجیولیٹکس کا اور اینٹی ڈپریسنٹس کا استعمال مقصود ہوتا ہے، ان لوگوں میں ہم الپرازولام اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ایس ایس آر آئی یا ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹ یا اس طرح کوئی اور ایس این آر آئی، ان دوائیوں کا استعمال سٹارٹ کراتے ہیں، اور تقریباً 10 دن سے لے کے 2 ہفتے تک الپرازولام جو ہے ایز اے سپورٹیو ڈرگ ان کو دی جاتی ہے، تاکہ جو امیڈیٹ سمٹمز ہوں ان کا خاتمہ کیا جائے، اور آپ کا پیشنٹ جو ہے جب تک اس میں ایس ایس آر آئیز اور ایس این آر آئیز کا اثر سٹارٹ ہو تب تک آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ سکون سے رہے۔ جب ان دوائیوں کا اثر سٹارٹ ہو جاتا ہے، الپرازولام یا اس طرح کی اور جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کو ہم ڈسکنٹینیو کر لیتے ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹ پروفائل کے حوالے سے اگر بات کی جائے، جناب یہ ایک بینزوڈائزیپین ہے، اس کے ساتھ نیند آنا، غنودگی ہونا، یہ ایک نارمل سا عمل ہے۔ اس کے ساتھ سر چکرانا، اس کے ساتھ سر کا بھاری ہونا، یہ ہو سکتا ہے۔ اور سب سے جو ایک بڑی چیز ہے بینزوڈائزیپینز کے حوالے سے جناب، وہ ہے ایڈکشن، یعنی ان پر ڈیپینڈنٹ ہو جانا، ڈیپینڈنسی جو ہے وہ کاز کرتی ہے کہ پھر آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ نیند کے لیے ان دوائیوں کا استعمال کرتا ہے، اس کو بینزوڈائزیپینز کی ڈوز چاہیے ہوتی ہے، تو ڈیپینڈنسی جو ہے وہ اس کے ساتھ کوریلیٹ کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک بینزوڈائزیپین ہے اور پیشنٹ جو ہے ان پر ڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے۔ جب بھی اس کا استعمال مقصود ہو، ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ایک متعین کردہ وقت کے لیے ایک خاص ڈوز میں جو کہ آپ کے لیے چاہیے اس کا استعمال کرانا چاہیے۔ بزرگ افراد میں یا خصوصاً جو انڈر ایج بچے ہوتے ہیں ان میں بینزوڈائزیپین کی جو ٹاکسیسٹی ہے وہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، سو اس کی اوور ڈوز جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ خواتین حضرات،
امید کرتا ہوں میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی یہ معلومات حاصل ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔